بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ سے اصحاب اخدود کا واقعہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر تھا یعنی جادوگر۔ جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ اس کو سحر کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سحر سیکھنے کے لیے دے دیا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا، وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی، جب بھی ساحر کے پاس جانے کے لیے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپائے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عنقریب تو ایک آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوا تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کو دیگر امراض میں بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس سے متعلق سنا جو کہ نابینا تھا، تو بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے شہر میں اس کمال کو پہنچ گئے ہو کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے اس مصائب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو چیر دیا گیا، جس سے اس کے دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا گیا۔ لڑکے نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے، پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرانے لگے تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا جس سے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو، پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو کہ اگر اپنے دین سے باز آ جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی۔
सब गर्क हो गए और लड़का सही सालिम वापस चला आया। बादशाह ने इससे पूछा कि तेरे असहाब का क्या हुआ? इसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। फिर इस लड़के ने खुद ही बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता जब तक कि तू मेरी बात पर अमल नहीं करेगा। बादशाह ने कहा कि वो क्या बात है? लड़के ने कहा कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के एक तने पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर लो और फिर इस तीर को कमान के बीच में रखकर बिस्मिल्लाह कहकर चलाओ, इस तरह मैं मर जाऊंगा। चुनाचे बादशाह ने एक वसी मैदान में लोगों को जमा किया और इसको खजूर के एक तने पर लटकाया, फिर इसके तरकश से एक तीर लेकर इसकी कमान के बीच में रखकर कहा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर इस तीर को चलाया तो वो तीर सीधा जाकर इसकी कनपट्टी पर लगा। इसने अपना हाथ कनपट्टी पर रखा जिस जगह पर तीर लगा था और फिर मर गया। इस अजीब वाक़े को देखकर यकलख्त लोगों की जबान से नारा बुलंद हुआ कि हम सब रब्बे गुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे गुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे गुलाम पर ईमान लाते हैं। किसी ने बादशाह को जाकर बताया कि आपको जिस चीज का खतरा था वो वाक़े हो गया। लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकान सल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदक की आग से भरवा कर हुक्म दिया कि जो शख्स अपने दीन से नहीं फिरेगा इसको आग में जला देंगे। चुनाचे बहुत से आदमी जलाए गए। इस दौरान एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था, इसको आग में गिरने से जरा हिचकिचाहट हुई तो छोटा बच्चा बोला कि अम्मा जान सब्र करो क्योंकि आप हक पर हैं। मज़ीद अहादीस मुबारक से मुस्तनद वाक़यात, सबक आमूज़ वाक़यात, दिलचस्प सच्चे वाक़यात की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।